اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدا حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے پلیٹ فارم سے اسلام 24/7 کی پہلی ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید نصر رضا کراچی اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے۔ سامعین کرام، کافی عرصے سے اس بات کی کمی کو بہت شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا کہ کوئی ایک ایسا ٹی وی شو ہو، کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جہاں پر ہم آ کر اسلام کی بات کر سکیں، اپنے ڈیلی روٹین لائف کے حوالے سے اسلام ہماری زندگی میں کس طرح سے اہم رول پلے کرتا ہے۔ اور اسی تھاٹ کو لے کے، اسی سوچ کو لے کے ہم نے ایک ٹی وی شو تیار کرا جس کا نام ہے اسلام 24/7۔ اس شو میں ہم ڈفرینٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے جو ہماری ڈیلی روٹین لائف میں بہت ہیلپ فل ثابت ہوں۔ اسی شو کو لے کے ہم نے ہمارے گیسٹ کو دعوت دی ہے۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں مولانا سید زیرم رضوی صاحب۔ آپ انٹلیکچوئل، عالم دین، ٹیچر اور اسپیکر اور ایک موٹیویشنل اسپیکر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور فاطمیہ اسکول میں ایز اے وائس پرنسپل، اور BIU فاؤنڈیشن ایک ادارہ جو بورڈ آف اسلامک اسٹڈیز کے نام سے ہے، اس میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا تعارف کراتے ہیں اپنے گیسٹ سے، مولانا سید زیرم رضوی صاحب۔ سلام، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، دعا ہے۔ جزاک اللہ خیر، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہماری دعوت پہ یہاں پہ آئے۔ ہم نے ایک شو تیار کرا ہے جس کا نام ہے اسلام 24/7۔ اس شو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنی ڈیلی روٹین لائف کو، جو بھی ہماری ہر انسان کی اپنی روٹین لائف ہے، اس میں اسلام کا جو عمل دخل ہے، جو دائرہ اسلام ہے، ہم اس کو کیسے بہتر کر سکیں۔ اسی شو کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ آج ڈسکس کریں گے اور اس شو کو لے کے آگے چلیں گے۔ پہلا تو سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اسلام ہے کیا؟ اسلام کیا، واٹ از اسلام، اور یہ اسلام دوسرے مذہب سے کیوں مختلف ہے؟ کیا اس میں ایسی کیا چیزیں جو ہم اس کو مختلف بنائیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المؤمنین وآئمۃ المعصومین علیہم السلام۔ سب سے پہلے تو قائم ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنے حساس اور بہت ہی اہم موضوع کو موضوع بحث بنایا ہے، اور مجھ ناچیز کو بھی دعوت دی ہے اور یہ موقع دیا ہے کہ میں اپنا حصہ بھی اس کار خیر میں ڈال سکوں۔ جو سوال آپ نے کیا ہے یقیناً بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اگرچہ اس کا جواب دینا بہت آسان نہیں ہے مختصر مدت میں کہ یہ جواب ایک تقریر مانگتا ہے، لیکن پھر بھی مختصراً آپ کے سوال میں ہی جواب پوشیدہ ہے۔ اسلام سلم سے ہے، تسلیم ہو جانا، اور دوسرا لفظ اس میں آپ نے استعمال کیا مذہب، کہ دوسرے مذاہب سے کیسے مختلف ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا بذات خود دین اور مذہب میں فرق ہے۔ مذہب ذہبہ سے ہے، راستے کے عنوان سے آتا ہے، جبکہ دین ذرا الگ انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ ذہبہ مذہب کسی ایک فقہی مسئلے کے عنوان سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں مذاہب بنے ہیں جن کے پیچھے کوئی پورا نظریہ نہیں تھا، بس کسی ایک معاملے کے اندر کوئی الگ ہو گیا، اور یہ الگ ہونا ہی مذہب کے عنوان سے بیان ہوا کہ ذہبہ وہ ادھر نکل گیا، وہ وہاں چلا گیا، اس کا راستہ جدا ہو گیا، ہمارا راستہ جدا ہو گیا۔ اور اس عنوان سے بہت سارے مذاہب جو ہیں ہمیں خود نظر آتے ہیں، خود ہمیں اسلام میں بھی ہمیں بہت سارے اس انداز سے مکاتب، جس میں ہم کہتے ہیں، جو کہ مکاتب فکر بھی کہتے ہیں، مذاہب اربع کہتے ہیں فقہ کے عنوان سے، یا مختلف آپ کو کلامی مذاہب بھی اس میں نظر آئیں گے، اگرچہ وہ سب مسلمان ہیں لیکن ان کے راستے کہیں جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ دین کی جب بات کرتے ہیں تو دین نکلا ہے دین سے، دینن، جیسے آپ دعا پڑھتے ہیں رمضان المبارک میں، ہر واجب نماز کے بعد تو آپ کہتے ہیں اللہم اقض عنا الدین، اے پروردگار جو مقروض ہے اس کا قرض ادا کر دے، واغننا من الفقر۔ یہاں آپ نے دین اور دین میں مشترک شے کیا ہے اس عنوان سے اگر اسلام دین کی بات کریں اور دین کے لفظ کی بات کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ
جیسے ہمیں جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں، جو اشیاء ہمیں ملی ہیں ہمارے استعمال میں ہیں، یہ ہمیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ ہمارے مانگنے سے پہلے اس نے ہماری ضرورت کو پورا کیا ہے۔ خود یہ وجود جو ہم رکھتے ہیں یہ بھی ایک قرض ہے، خدا نے دیا ہے، میں نے مانگ کر نہیں لیا ہے۔ جب آپ کو کوئی شے دی جائے قرض کے عنوان سے تو اس کا کم سے کم حق کیا ہے؟ جو ملی ہے ویسے تو واپس کی جائے۔ اس شے کا سب سے کم حق یہ ہے کہ جیسا لیا ہے ویسا ہی واپس کر دیا جائے، اگرچہ حق یہ ہے کہ جیسا لیا ہے اس کو مزید سنوار کر واپس کر دیا جائے، یہ تو بہتر طریقے سے دے دیا جائے، یہ تو اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے زمرے میں بھی آئے گا، لیکن کم سے کم حق یہی ہے کہ جیسا لیا ہے ویسا ہی واپس کیا جائے۔ یہ آنکھ ہم نے پروردگار سے مانگ کر نہیں لی ہے، پروردگار نے دی ہے، اس کا کم سے کم حق کیا ہے؟ جیسی لی ہے ویسا ہی واپس کر دینا۔ یہ زبان پروردگار نے دی ہے، کم سے کم حق کیا ہے؟ جیسی لی ہے ویسے ہی واپس کر دینا۔ اگر بے گناہ اور پاک اور پاکیزہ زبان لی ہے تو حق یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ ہی واپس کر دینا۔ تو اس عنوان سے اگر دیکھتے ہیں تو پھر جو مذہب یا جو دین ہے وہ فقط کسی خاص وقت کے اندر مقید نہیں ہے۔ جب تک آپ کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں اس وقت تک آپ مقروض ہیں، اور پروردگار کو جس انداز سے لوٹائیں گے وہ وہی انداز ہوگا جس انداز سے اس نے آپ کو یہ شے دی تھی۔ اس عنوان سے اب اگر ایک جملے میں تعریف کرنا چاہیں گے تو یہی کہیں گے کہ اس آنکھ کا حق یہ ہے کہ جس انداز سے وہ چاہتا ہے استعمال کیا جائے، کیونکہ نعمت دینے والے نے اگر نعمت دی ہے تو اس کا کم سے کم حق یہ ہے کہ اس کی مخالفت میں اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اب اگر زبان اس نے دی ہے تو یہ کہہ کر دی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو تقوی اختیار کرو۔ جب کہہ دیا تقوی اختیار کرو تو اس کے اندر تمام اشیاء پوشیدہ ہیں، مگر اس کے باوجود اگلی ہی ٹکڑے کے اندر کہا وقولوا قولا سدیدا، اور وہ بات کہو جو درست ہو۔ گویا زبان کا کم سے کم حق یہ ہے کہ جو بات کہو وہ کہو جو درست ہو، یہ کم سے کم حق ہے، زیادہ سے زیادہ حق کیا ہوگا؟ تو چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اعضاء و جوارح کا حق کیا ہوگا، خود آپ کے وجود کا حق کیا ہوگا؟ جس مقصد کے لیے دیا ہے اسی مقصد میں استعمال کرو اور اس کو کمال کی طرف لے کر جاؤ۔ ایک جملے میں سمیٹ دیجئے، مکمل ضابطہ حیات کا نام دین ہے۔ یہاں ایک اور بحث ہے، بس اس کو اشارہ کروں گا، لیکن آپ کا پروگرام کا وقت محدود ہے، کہ یقیناً یہ انسان جو اعمال انجام دے رہا ہوتا ہے، ایک تمامیت کی بحث ہوتی ہے، ایک کمال کی بحث ہے۔ انسان جب کامل انسان اس شے کا استعمال کرتا ہے تو وہ استعمال کرتا ہے کہ جو پروردگار چاہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ یقیناً آپ اور میں اس وقت سچے کہلاتے ہیں کہ جب ہم کسی واقعے کو دیکھیں اور معنون بیان کر دیں۔ واقعہ ہوا، میں نے دیکھا، بیان کر دیا، تو ہم سچے کہلاتے ہیں۔ اس زبان کا حق یہی ہے کہ جو دیکھو بیان کر دو۔ لیکن جب اس نعمت کو وہاں استعمال کیا جائے کہ جہاں پروردگار دیکھنا چاہتا ہے، جب اس کی چاہت میں اپنی چاہت کو ملا لیا جائے اور پھر اس نعمت کا استعمال کیا جائے، تو پھر اگر ایک انسان کامل کی زبان سے جو شے، جو لفظ ادا ہو جائے تو پھر وہی حقیقت بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کہہ دیا کہ کپڑے درزی کے پاس ہیں تو آنے والا یہ نہیں کہتا کہ میں ملک ہوں اور جنت سے آیا ہوں، جب کہہ دیا ہے کہ درزی ہوں تو درزی ہوں۔ اس کا مطلب ان کی منزل پہ آ گئے۔ یہ اس کو اس انداز سے کہیے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے۔ اب اگر زبان سے کہہ دیا تو بس چونکہ کہہ دیا ہے تو وہ شے اسی انداز سے ہو جائے گی، اس لیے کہ جب تم اپنی چاہت کے عنوان سے نہیں رکھتے، خدا کی چاہت دیکھتے ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر تم کچھ چاہ رہے ہو تو پروردگار ہونا چاہے؟ سبحان بہت زبردست ہے، بہت زبردست۔ پھر اس میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اسلام کا ہماری زندگی میں، مطلب ہم جو اپنی روٹین لائف ہے ہماری، اس میں کیا رول ہے؟ اسلام کیا رول پلے کرتا ہے اس میں؟ دیکھیے،
آپ کا دوسرا سوال بھی جو ہے وہ اگرچہ کچھ حصہ اس کا پچھلے جواب میں موجود ہے اس کا جواب، لیکن قرآن کریم کی طرف اگر نگاہ کرتے ہیں تو سورہ بقرہ کی 208 نمبر کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اس جملے کے اندر بھی اگر غور کیا جائے، جب کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، گویا ایمان والوں سے مخاطب ہے پروردگار، بے ایمان لوگوں سے مخاطب نہیں ہے۔ لیکن جب ایمان والوں سے مخاطب ہوا تو کہا کہ دیکھو تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، تم پورے کے پورے اس مینیفیسٹ کو لے لو، اس ضابطۂ حیات کو مکمل طور پہ اپنا لو۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے سورہ نساء کی طرف اشارہ ہوتا ہے نا کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے 50 نمبر کی آیت ہے، جس کے اندر ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ بعض کو پر ایمان لاتے ہیں اور بعض پر ایمان نہیں لاتے، یعنی اپنی مرضی کو سامنے رکھتے ہیں، دین کو پیچھے رکھتے ہیں، جو پسند ہے وہ لے لیتے ہیں، جو ناپسند ہے وہ نہیں لیتے، یہ غلطی کرتے ہیں، دین اس کا نام نہیں ہے۔ اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی، بیسیکلی اگر کوئی یہ شخص کوئی اس انداز سے اپنے روزمرہ کی زندگی گزار رہا ہے کہ جو اس کو پسند ہے وہ لے رہا ہے، تو پھر اور دین کی بھی وہ شے لے رہا ہے جو اس کو پسند ہے، تو اصلاً اگر دیکھا جائے تو یہ دین نہیں لے رہا ہے، یہ فقط اس نے اپنی ہوس کو ہی خدا بنا لیا ہے۔ آیت ہے نا، تو چونکہ اس کو جو پسند ہے یہ وہی لیتا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا جملہ مجھے یہاں پر یاد آ گیا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، ودین لائق، دین جو ہے وہ چٹنی کی مانند ہے ان کے زبانوں پر، یعنی کہ جب تک اس کا مزہ انہیں آ رہا ہوتا ہے یہ دین کی بات کرتے ہیں، لیکن جہاں ان کے مزاج کے مخالف کوئی کام ہوا ان کو وہ دین نہیں چاہیے۔ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پھر یہ نہ دیکھو کہ میری مرضی کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو پروردگار کیا چاہتا ہے، اس لیے کہ جو شے تمہارے پاس موجود ہے وہ تمہاری نہیں ہے، تمہیں دی گئی ہے، تو یہ دیکھو کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ اس کو ایک سادہ سا ایسی اگزامپل دیں، کیونکہ ہمارے ناظرین جو ہمیں سن رہے ہیں اس میں ہر عمر کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایک ایسی اگزامپل دیں کہ بچہ بھی سمجھ جائے۔ اگر آپ بازار سے اپنا موبائل فون خرید کے لاتے ہیں تو اس میں ایک مینول نکلتا ہے، یقیناً جس کمپنی سے آپ نے موبائل لیا ہے وہ مینول اسی کمپنی کا ہوتا ہے۔ اگر ایک کمپنی کا موبائل ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا مینول کوئی دوسری کمپنی دے گی، حق رکھتی ہے وہ کمپنی جس کی وہ پروڈکٹ ہے کہ وہ بیان کرے کہ اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے، ایسے کیا کام کرنے ہیں کہ جس سے اس پروڈکٹ کی لائف بڑھ جائے گی، اور ایسے وہ کون سے امور ہیں کہ جن کو انجام نہ دیا جائے، کیوں؟ اس سے اس کی لائف کم ہو جائے گی۔ اے حضرت انسان، تو بھی تو کسی کی پروڈکٹ ہے، تو یہ بتلا کہ اگر تو کسی کی پروڈکٹ ہے تو تیرا مینول کون لکھے گا؟ وہی کہ جس کی پروڈکٹ ہے یا کوئی غیر؟ جس کی پروڈکٹ، اگر پروڈکٹ خود اپنا مینول لکھ سکتی ہوتی تو یقیناً پروڈکٹ جو ہے وہ تو خود محتاج ہے بننے کے لحاظ سے، وہ اپنا اچھا برا کیسا چاہے گی۔ تو چنانچہ ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار کی اگر پروڈکٹ ہے انسان تو پھر مینول بھی پروردگار کی طرف سے ہی آئے گا، اور مینول پہ چلنا بھی پڑے گا، یقیناً وہی بتائے گا کہ اگر تم نے یہ امور انجام دیے جو صلہ رحمی کے امور ہیں، ہم تمہاری لائف بڑھا دیں گے، اور وہ امور انجام دیے جس سے تمہاری لائف کم ہو جائے گی، کیوں؟ اس کے اثرات یہ ہیں کہ اس سے تمہاری عمر کم ہو جاتی ہے۔ بہت نالجبل ڈسکشن چل رہی ہے، لیکن ابھی ایک ٹائم ہوا ہے ہماری بریک کا۔ سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے چھوڑا تھا۔ اگر بات ہوئی تھی پروڈکٹ کی، کہ آپ فرمائے تھے کہ جو مینول ہمیں ملا ہے، انسان کا بھی ایک مینول ہے جس نے انسان کو بنایا ہے، انسان بھی ایک پروڈکٹ ہے، تو وہ مینول ہے، وہ مینول کیا ہے؟ یقیناً جس طرح سے آپ نے بھی سوال کیا
کہ انسان اگر پروڈکٹ ہے تو اس پروڈکٹ کا مینول اسی کی طرف سے آئے گا جو اس کا خالق ہے. تو انسان کا خالق پروردگار ہے یقیناً. تمام موجودات کو پروردگار نے اپنے قدرت سے خلق فرمایا ہے. وہ مخلوق کی ضرورت کو مخلوق سے پہلے اور بہتر جانتا ہے. ہمیں اس وقت اس نے ہماری ضرورتوں کو دیا، مہیا کیا کہ جب ہم خود اپنی ضرورت کو جانتے تک نہ تھے. اس کو لینا تو دور کی بات ہے، یعنی کہ بچہ دنیا میں بعد میں آیا، دودھ کا انتظام پہلے ہوا. جب وہ اتنا کمزور اور ناتواں ہے کہ جب اپنی غذا کو جانتا بھی نہیں ہے تو اس نے اس کی غذا کا انتظام کیا. اور تمام کے تمام وہ قوانین کہ جس کے تحت اس نے زندگی گزارنی ہے اس کو بھی جعل کیا، بنایا، خلق فرمایا. یعنی مخلوقات کے لیے وہ تغیرات بھی خلق کیے کہ جس سے مخلوق متغیر ہوتی ہے. اس عنوان سے اگر دیکھا جائے تو یقیناً جب مخلوق کی ضرورت کو مخلوق سے پہلے کوئی جانتا ہے اور مخلوق سے بہتر جانتا ہے تو حق رکھتی ہے وہی ذات کہ اس کے لیے قانون بیان کرے، بتائے. تو پروردگار ہی نے قوانین اتارے ہیں. ان قوانین کی دو شکلیں ہیں. ایک قانون وہ ہے کہ مثلا اگر ہم اس کائنات پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں مثلا گردش کا قانون نظر آتا ہے. گردش کا قانون کیا قانون ہے؟ اگر آپ ذرے کے اندر تحقیق کریں تو آپ کو گردش نظر آتی ہے، اور اگر ذرے سے باہر اس گیلیکسی میں نکل جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو گردش ہی نظر آتی ہے. گویا ذرے کے اندر جاتے جائیے وہاں بھی آپ کو ایک قانون نظر آیا، اور دنیا سے باہر نکل جائیے، گیلیکسیز میں چلے جائیے، وہاں بھی آپ کو ایک قانون نظر آیا، اور دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ وہی گردش ہے. گویا دونوں قوانین کا بنانے والا ایک ہی ہے. یہاں پر ہم نے یہ نظر آیا کہ ایک قانون تو یہ ہو گیا کہ جہاں پر گردش اپنے مدار کے اندر، جہاں پر مولا علی نے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ فِي مَقَادِيرِ تَبَرُّجِ، جو آپ دعائے صباح میں جو فجر میں پڑھا کرتے ہیں نوافل میں، تو وہ وہاں پر آپ نے کہ پروردگار نے قرار دیے ہیں مدار. وَأَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّوَّارِ، دوار آربٹس کو کہتے ہیں کہ پروردگار نے آربٹس قرار دیے ہیں ان سیاروں کے لیے، اور ہر سیارہ اپنے آربٹ میں گردش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جہاں پر قرآن نے بھی کہا کُلٌّ فِی الْفَلَکِ یسبحون، ہر شے جو فلک میں ہے یسبحون ہے، وہ یعنی فلوٹ کر رہی ہے، گردش کر رہی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قانون وہ ہے. اس قانون کی اوپر سائنسدان نے نہ صرف یہ کہ اعتماد کیا بلکہ اتنا اعتماد کیا کہ اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنی اگلی ایجاد کر ڈالی. یہ گردش کا قانون جو ہے یہ کسی سائنٹسٹ نے بنایا تو نہیں ہے. ہاں، یہ جو یہ جو کشش ثقل ہے یہ کیا سائنسدان نے بنائی ہے؟ یہ تو ہے. اس نے تو یہ ڈسکور کی ہے، اس کے بعد اس کو مزید ایکسپلور کیا ہے. جتنے بھی قوانین نظر آتے ہیں وہ ڈسکور ہوتے ہیں اور ایکسپلور ہوتے ہیں. آج تک مجھے تو کوئی سائنسدان نہیں دکھا جس نے کہا کہ میں نے یہ قانون بنایا ہے. اس نے ڈسکور کیا ہے، اس کو ایکسپلور کیا ہے. تو اے حضرت سائنٹسٹ، اگر تو نے ڈسکور کیا ہے تو کوئی تو ہوگا جس نے بنایا ہوگا. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے وہ کوئی کون ہے؟ اس کون تک پہنچنے کے لیے آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر تم نے اس کے بنائے ہوئے گردش کے قانون پر اتنا انحصار کیا ہے اور کہ یہ قانون مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا، تو بس مان لو اس ہی نے تمہارے لیے بھی کوئی قانون بنایا ہے کہ تم نے زندہ کیسے رہنا ہے. اس قانون میں بھی یقین کرو یہ قانون تمہیں دھوکہ نہیں دے گا. جب تم اس قانون کو توڑو گے تو یقیناً اس کے اثرات ہیں جو مرتب ہوں گے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو ذرہ گردش کر رہا تھا وہ اپنے اختیار سے گردش نہیں کر رہا، لیکن پروردگار تم سے یہ چاہتا ہے کہ جب تم اپنی زندگی میں قدم رکھو اور تم کسی جگہ فیصلہ کرنا چاہو تو وہاں تمہارا اختیار چاہتا ہے. اسی لیے آپ کبھی غور کیجئے گا کہ یہ جو گھوم رہے ہیں نا تمام کے تمام اشیاء، چاہے ایٹم کے اندر دیکھیں تو الیکٹرانز گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، گیلیکسیز میں دیکھیں وہاں سیارے گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، سب کے سب اینٹی کلاک وائز ہی گھوم رہے ہیں. صرف کلاک ہی ہے جو کلاک وائز گھومتی ہے، باقی تو سبھی اینٹی کلاک وائز گھوم رہا ہے. یہی وجہ ہے جب آپ اس مرکز کی طرف جاتے ہیں جس نے یہ قانون بنائے ہیں
اور آپ اپنے آپ کو ظاہراً بھی اسی ہی قانون کے حوالے کرتے ہیں، اے پروردگار تیرے اس جو دنیا میں جو چکر ہے، یہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں، جس طرح سے یہ ذرات تیری حمد کر رہے ہیں، ایک ہی سمت میں گھوم رہے ہیں، کعبے کے گرد بھی آپ اسی سمت میں اسی انداز سے چکر کاٹ کر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود کو تیرے قوانین کے حوالے کر دیا، اور یہ چکر لیکن میں اپنے اختیار سے کاٹ رہا ہوں، اپنا اختیار بیان کرتے ہیں۔ یعنی اب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنی چاہت میں اختیار رکھیں، تبھی آپ کے کیے گئے اعمال کی جزا آپ کو ملے گی۔ جزا سزا کا کچھ کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا، اور ہمارے یہاں عموماً بولا بھی اسی انداز سے جاتا ہے جزا اور سزا، لیکن عربی میں جب ہم جزا کہتے ہیں تو اس کے اندر دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں، یعنی کہ ریوارڈ اور پینلٹی دونوں اس کے اندر آ جاتا ہے۔ جزا اس کو انگلش میں کہیں تو کہیں گے ڈیوز، واٹ ایور یو ہیو، جو آپ کے ہیں جو بھی واٹ ایور ڈیوز یو ہیو وی ول گیو یو، تو آپ کو پازیٹیو ڈیوز ہیں وہ بھی ملیں گے، نیگیٹیو ہیں وہ بھی مل جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ہی ایک بلکہ مشق اگر میں کروں آپ کے سامنے، اور ہمارے ناظرین بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں یقیناً، اور ایک چھوٹی سی مشق اگر ابھی کر لی جائے تو ہم خود بیان کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنا معلوم ہے کہ جو ہے وہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً اگر میں اپنے ناظرین سے ہی بات کروں اور کہوں کہ یہ بیان کیجئے کہ میں آپ کے سامنے چند الفاظ ادا کر دیتا ہوں، اور جیسے ہی آپ یہ لفظ سنیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک تصویر آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تیار ہیں؟ اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ سمندر، آپ کے ذہن میں سمندر آ گیا، درخت بھی آ گیا، اچھا کون سا درخت آیا ہے؟ یہ نہیں پتا، اچھا اب آپ نے تصور کیا درخت آیا ہے تو کون سا ہے، تو شاید کسی کے ذہن میں اب آم کا درخت آ گیا ہوگا، شاید کسی کے ذہن میں امرود کا درخت آ گیا ہوگا، لیکن بہرحال جب پہلے ہم نے درخت کہا تھا تو درخت آیا تھا، جب میں نے کہا کون سا تو اب آپ نے ذرا دقت کی تو اب اس کے اندر پھل بھی لگ گئے، ایسا ہی ہے؟ اچھا میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، ذرا تصویر بنائیے گا، دین۔ پہلے درجے میں تو کوئی تصویر نہیں ہوئی، دوسرے درجے میں ہم خود حیران ہوئے کہ تصویر کیوں نہیں ہے، تو اب ہم نے کوشش کی کہ تصویر بنے۔ اب آپ کے ذہنوں میں تصویر بنی نماز، شاید مصلی، مسجد، محراب، جلوس ازا، ماتمداری، روزہ، حج یا کوئی میلاد۔ غور کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں جو تصویر بن رہی ہے یہ مکمل تصویر نہیں ہے، یہ دین کا ایک جز ہے، دس از دا پارٹ آف اٹ، دس از ناٹ دی آل آف اٹ۔ تو آپ کے ذہن میں جو دین کا نقشہ کھنچا وہ فقط نماز، روزہ، مسجد، گویا ایسا نظر آیا کہ دین کا ہماری زندگیوں میں جو دخل ہے وہ اگر نماز کے عنوان سے لیں تو 17 منٹ کا ہے، تو 24 گھنٹوں میں 17 منٹ تو دین ہے، اور باقی منٹ اگر روزے سے عنوان لیا جائے تو روزہ تو جو فرض ہے وہ تو سال میں ایک ہی مہینہ ہے، تو 12 مہینوں میں ایک مہینہ تو دین ہو گیا، اور باقی 11 مہینہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم فقط 17 منٹ کا دین ہم سے نہیں چاہتا۔ دین کیا ہے؟ یہ دین کا اگر جز ہے، یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مسجد میں ہیں تو دین ہے، اور جب مسجد سے گھر جاتے ہیں تو اب دین نہیں ہے۔ نا نا نا، جب یہ کہہ دیا لا الہ الا اللہ، یہی شرط ہے نا اسلام میں داخل ہونے کی، جب یہ کہہ دیا کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے، تو گویا عملاً کہہ دیا کہ کوئی نظام نہیں ہے سوائے اس کے نظام کے، تو اب زندگی گزرے گی تو اسی کے نظام پر گزرے گی، اور یہی اسلام ہے، یہی دین ہے۔ تو چاہے مسجد میں ہوں تو بھی اس کا نظام ہے، گھر میں ہوں تو بھی اسی کا نظام ہے۔ ایک خاتون خانہ اگر گھر میں اپنے کچن میں ہانڈی بنا رہی ہیں اور ان کے شوہر نامدار اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، قتال کر رہے ہیں، تو ان کا وہاں تلوار چلانا اور ان کا یہاں کفگیر چلانا برابر ہے، اس لیے کہ دونوں اپنا اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں۔ یہی دین ہے۔ مثلاً روایات موجود ہیں، بی بی زہرا نے ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک عورت سب سے زیادہ پروردگار سے قریب کب ہوتی ہے؟
جب وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کی نگہداشت کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ جب وہ ایک خانوادے کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، تو بالکل ایسے ہی ہے۔ تو وہ بی بی زہرا وہیں اشارہ کر رہی ہیں، یعنی کہ سب سے زیادہ قریب وہ اسی وقت ہوتی ہے، یعنی کہ تم مختلف کاموں میں خدا کی قربت ڈھونڈتے ہو تو وہ خاتون خدا کی سب سے زیادہ قربت کہاں ڈھونڈیں گی؟ یقیناً اپنی گراؤنڈ میں، جہاں پر ان کا جو ایکٹیو رول جہاں انہوں نے پلے کرنا ہے۔ یقیناً یہ ذمہ داریاں ہیں جو پروردگار نے ہماری اور آپ کی معین کر دی گئی ہیں۔ اگر بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے سے بات کر رہے تھے، آپ نے ایک بات کی تھی پروڈکٹ کا مینول، سوائے انسان کے ہر شے، جتنی بھی شے تخلیق کری ہے خدا بند عالم نے، سوائے انسان کے ہر کوئی اپنے پروڈکٹ پہ کام کر رہا ہے، اپنے مینول پہ کام کر رہا ہے۔ ایک واحد انسان ہے جو اپنے مینول سے ہٹا رہا ہے۔ واہ واہ واہ، بالکل اس پہ تھوڑا سا ایسا ہی ہے، بالکل مجھے آپ نے بہت ہی اہم طرف ہاتھ رکھ دیا، اس لیے کہ اِنَّا عَرَضْنَا أَمَانَةً، وہ جو آیت ہے سورہ احزاب کی آخری آیت ہے، اس وقت کم ہے ورنہ اس آیت کے متعلق بہت زیادہ ہیں، میں اس میں روک نہیں پاؤں گا، اپنے آپ کو روک نہیں پاؤں گا، اس لیے صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یقیناً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں وہ اپنے اپنے اس فعل کو، اس ذمہ داری کو ادا کر رہی ہیں۔ سورج مشرق سے اور مغرب پہ غروب ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہوائیں چل رہی ہیں، بارش برس رہی ہے، اور جو پروردگار کے یہ قوانین ہیں جن کو ہم قوانین تکوین کہتے ہیں وہ چل۔ خود انسان میں بھی اگر یہ قوانین دیکھیں تو موجود ہیں۔ مثلاً جب تک آپ نے نوالے کو نگلا نہیں ہے تب تک تو آپ کا اختیار ہے، لیکن جب آپ ایک مرتبہ نگل لیتے ہیں اب آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ جو گردش اور جو جسم کے اندر جو خودکار نظام موجود ہے، پھر آپ نے اس نوالے کو اس نظام کے حوالے کر دیا، جسے آپ ڈائجسٹو سسٹم کہہ رہے ہیں، سسٹم۔ That system is why you are calling that system as a system, because so many organs are working together for a particular cause. اس کائنات کے اندر جتنے بھی منظم مجموعے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بلا مقصد کوئی بھی سسٹم نہیں ہوتا ہے۔ تبھی تمام کے تمام جو آرگنز ہیں وہ اپنے اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ بہت خوب آقا، بہت خوب، آپ کے علم سے بڑا فیضیاب ہم لوگ ہو۔ یقین کریں ٹاپک اتنا زبردست ہے اور کس بہترین طریقے سے آپ نے اس کو ہمیں سمجھایا اور لوگ ہمارے ناظرین کو بھی سمجھایا، اور ہم بہت دعا گو ہیں کہ خدا بند آپ کے علم میں، رزق میں اور آپ کے علم میں بڑا اضافہ کرے۔ ناظرین کرام، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے، ہمارا ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پہ چل رہا ہے۔ اپنے دوست سید میسر رضا کو اجازت دیجیے، اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔